زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا۔ عبداللہ ابن سبا کی ذریت، تمہیں ہم نے کب کہا کہ ابو بکر تمہارا امام ہے؟ تم نے حسین کے روضے کی زیارت کی ہے؟ کہتے ہاں زیارت کی ہے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ حسین کی قبر کے ساتھ کوئی اور قبر بھی ہے یا نہیں؟ کہتے ہاں قبریں تو دو اور بھی ہیں۔ ہم نے کہا دو قبریں اور ہیں تو پھر بتاؤ وہ قبریں کن کی ہیں؟ کہتے وہ کربلا کے شہیدوں کی قبریں ہیں، حسین کے بھائیوں کی قبریں ہیں، علی کے بیٹوں کی قبریں ہیں۔ ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح ان کے نام کیا ہیں؟ زہر کا پیالہ پیے گا، علی کے بیٹوں کے نام نہیں بتائے گا۔ حسین کے دائیں بائیں سوئے ہوئے ان علی کے دو لالوں کے اور حسین کے بھائیوں کے نام نہیں بتائے گا۔ بتائے تو کیسے بتائے؟ چونکہ جو نانا کی قبر کا نقشہ ہے وہی نواسے کی قبر کا نقشہ ہے۔ نانا کی قبر کے ساتھ ابو بکر و عمر دفن ہیں، اور حسین کی قبر کے ساتھ بھی حسین کے بھائی ابو بکر و عمر دفن ہیں۔ یہ منظر قیامت کی صبح تک نانا کے روزے کا بھی باقی رہے گا، نواسے کے روزے کا بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک آنے والوں کو یہ منظر بتلاتا رہے گا نانا نے بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزاری، اور حسین بھی بن ابو بکر و عمر کے زندگی نہیں گزارتے۔ میں نے کہا رب کریم یہ نواسہ بھی اعلیٰ، یہ نانا بھی اعلیٰ، کائنات میں اس جیسا نواسہ بھی کوئی نہیں، اور ان کے نانا جیسا نانا بھی کوئی نہیں۔ کوئی شک نہیں دنیا میں جب کسی جگہ پر ایٹمی آلات ہوں، حساس چیزیں ہوں، یا ملک کی قیادت ہو، ایوان صدر ہو، یا پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی رہائش گاہ ہو، یا جناب آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم اور گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ کے دفاتر اور ان کی رہائش گاہیں ہوں، تو کہتے ہیں جناب وہاں پہ عام بندے کو جگہ نہیں ملتی، وہاں سے جانا پڑتا ہے تو ناکوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، وہاں جانا پڑتا ہے تو مختلف چوکیوں کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ وہاں سے گزرا نہیں جا سکتا، اور جو کوئی وہاں سے گزرے تو اس کی تلاشی ہوتی ہے، مسلح وہاں پہ نہیں جا سکتا، وہاں پہ جانے والا گولی اور بارود کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں پر جانے والا ہر طرح کی شناخت کروانے کے بعد پھر وہاں پہ جا سکتا ہے۔ میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں پوری کائنات میں سب سے قیمتی ذات میرے نبی کی ذات ہے۔ رب کریم جب لوگ یہاں پہ کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو بڑے بڑے سکیننگ گیٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے دروازے اور چوکیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو وہاں پر بھی کوئی سکیننگ گیٹ ہے یا نہیں، وہاں پہ بھی کوئی واک تھرو گیٹ ہے یا نہیں؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ حضور تک پہنچنے کے لیے دو سکیننگ گیٹ لگے ہوئے، دو واک تھرو گیٹ لگے ہوئے، ایک گیٹ کا نام ابو بکر ہے، ایک گیٹ کا نام عمر ہے۔ وہاں سے گزرنے والے کی شناخت ہوتی ہے، جو مسکرا کے گزر جائے محمد کا غلام ہوتا ہے، جس کی پیشانی پہ بل ہو جائے اس کو اپنے باپ کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ سکیننگ گیٹ ہیں جہاں سے صرف حلالی گزرتے ہیں اور مسکرا کر گزرتے ہیں، جہاں سے گزرنے والا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ بغیر پیسے دیے بھی کروا سکتا ہے۔ کہتے جناب ابو بکر صدیق سے میرا تعلق نہیں، تجھے کیا لگتا ہے ابو بکر صدیق اتنا سستا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں آ جائے؟ ابو بکر آتا ہے تو حق نواز کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتا ہے ضیاء الرحمن اور اسحار القاسمی کے حصے میں آتا ہے، ابو بکر آتے ہیں اعظم طارق اور الشیر حیدری کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں غازی اورنگزیب فاروقی کے حصے میں آتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں ایمان والوں کے حصے میں آتے ہیں، اور ابو بکر ہیں ہی صرف ایمان والوں کے امام۔ جس کے دل میں ایمان ہے ابو بکر اسی کا امام ہے، جس کے دل میں ایمان نہ ہو ابو بکر اس کا امام۔ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، عبداللہ ابن ابی، عبداللہ ابن سبا کی ذریت، تمہیں ہم نے کب کہا کہ ابو بکر تمہارا امام ہے؟ ابو بکر تو علی کا امام ہے، ابو بکر تو حسن کا امام ہے، ابو بکر حسین کا امام ہے، ابو بکر طلحہ زبیر کا امام ہے،
اور ابو بکر وہ ہے جس کو جنت یوں استقبال کرے گی کہ پاک نبی نے فرمایا دن قیامت کا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ابو بکر کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 1 سال کی عمر سے لے کر 15 سال تک، 1 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک خوراک کا انتخاب ماں باپ نے کیا، لباس کا انتخاب ماں باپ نے کیا، اسکول کی تعلیم کا انتخاب ماں باپ نے کیا۔ کیا اس نے چوسنی منہ سے نکال کے کہا تھا میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے یہ پہننے ہیں؟ اس نے یوں کہا تھا میں نے چمچی سے روٹی نہیں کھانی میں نے یوں کھانی ہے؟ اس نے کہا تھا نہیں میں نے مدرسے میں نہیں پڑھنا اسکول پڑھنا ہے؟ منڈی مروڑ کر، گردن پہ تھپڑ مار کر، گلے بیچ کر تم اس اذیت خانے میں موت کے کنویں میں چھوڑ کے جس موت کے کنویں میں آ کے گری، دوپٹہ نہ رہا، برقع نہ رہا، لباس نہ رہا، خوراک نہ رہی، حیا نہ رہی۔ میرے محترم دوستوں نتیجہ یہ نکلا بزرگی والا عزت والا باپ تسبیح پکڑ کے بیٹھا، بیٹی ٹانگیں چوڑی کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ مال کی حویث نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بھائی 4 سال سعودیہ رہ کے آیا اور یہاں کے 15 دن وہ 15 دن واسطے آئے جی شادی واسطے، 15 دن شادی کر کے چلا واپس چلا گیا، ارمانوں والی کو کس کے سپرد کر کے چلا گیا، وہاں سے اپنے بھائی کو فون کر رہا ہے، نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا کب؟ جب خزا خسم باہر کمائیاں کر رہا ہوگا اور بھابی دیور کے ساتھ فیلڈ کا الٹراساؤنڈ کرانے چلی جائے گی۔ محمود کوٹ والو یہ دھرتی کی فضا سے بھینی آواز آتی ہے، مر گئی ہے، مرجھا گئی۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر محمود کوٹ کی فضاؤں سے پوچھو بھئی کیا بات ہے، کون سے لوگ یہاں تھے کہ ابھی تک اللہ اکبر ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی اس کے ذروں سے مٹھاس آ رہی ہے؟ یہ تمہیں بتائیں گے ان گھروں کچے مکانوں میں بغیر بجلی کے بغیر پنکھے کے کچھ ایسے عورتیں زندگی گزار کے گئی جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے میں عورت کے سامنے بھی سینہ ننگا نہیں کیا تھا۔ آج میری بچیاں اپنی مرضی اپنے جسم سے زندگی گزار رہی، ان سے پوچھو تو صحیح تم کن کی اولاد ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے جانور بپھرا کرتا تھا، بھینس اپے سے بار ہوا کرتی تھی، گائے اپے سے بار ہوا کرتی تھی، ٹانگیں مارے تھی، دادا آ کے سامنے کھڑے ہو کے یوں پیار کہہ کرا تھا، دادے کی داڑھی کو دیکھ کر جانور بھی حیا کر جاتا تھا۔ میرے عزیزوں آج وہی دادا سامنے کھڑا، اس کے پوتے بے غیرت بن گئے۔ کبھی یہ علاقے کی گلیاں گواہ، 15 سال سے تو میرا بھی تقریباً تعلق ہے، کبھی علاقے کی گلیاں گواہ، کوئی بوڑھا گلی میں گزر جایا کرتا تھا، محلے کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، فلاں کا باپ آ رہا، رب اکبر کی قسم ہے کسی کی چٹی کی داڑھی کو دیکھ کے محلے والوں کو حیا آتا تھا۔ اب تو باپ سامنے کھڑا، بیٹیاں سر ننگی کر کے کھڑی، شرم ہی کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو شعور ہی نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں لباس کا انتخاب کس نے کیا؟ ابھی تو یہ 2 مہینے کی ہوئی تھی، اما کتنے دن کی ہو گئی؟ 27ویں روزے کو کہہ رہی ہے ماشاءاللہ تو کم 1 مہینے کی ہو گئی۔ اچھا جب چاند چڑھا تھا اس دن پیدا ہوئی تھی، نہ اسے بولنا آوے نہ اسے کھانا آوے نہ پینا آوے، بتا کٹا پٹا لباس کون لے کے آیا تھا؟ یہ وہی باپ ہے جس نے پہلی سب میں تراویاں پڑھی تھی، یہ وہی باپ ہے جس کے گھر میں ایک عورت تکا بیٹھی تھی، یہ وہی باپ ہے جو 10 دن اپنے بچے کو تکا میں روٹی دینے گیا، اسے بھی شرم نہ آئی میں نے اپنی بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ پوری مارکیٹ کے اندر اسے ثابت لباس نظر نہ آیا، 4-4 ہزار روپے کی کچھی چٹی لے کے آ گیا، بغیر آستینوں والی بازو والی فراق لے کے آ گیا، بچی کو پہنایا، اس نے ہلکا سا جسم کو جو جوڑ کے دکھایا، ہلکا سا منہ رونے والا بنایا اور اپنے باپ کے آگے موٹے موٹے آنسو گرا کے کہا ابو جی خدا کے واسطے یہ تو کیا بھیانک لباس لے آیا، یہ ماں عائشہ کا لباس نہیں، سیدہ فاطمہ کا لباس نہیں، یہ اماں جویریہ کا لباس نہیں، خدیجہ الکبریٰ کا لباس نہیں، یہ لباس تو کسی جنگلی عورت کا ہے، یہ تو حیوانوں کا ہے، لیکن مار مار کے پہنایا، ٹانگوں میں سر دے دے کے پہنایا، منڈی مروڑ کے چونٹیاں بھر بھر کے پہنایا، یہ پہنتی بھی نہیں روتی رہی اور اس کے رونے میں ایک سر تھا، اس کے رونے میں ایک تار تھا، رو رو کے کہہ رہی تھی
ابو جی خدا کے واسطے اس لباس کو جلدی کرا، جلدی اتار، یہاں تک کہ لباس مجھے پسند نہ آ جائے۔ آج تیری پسند سے میں نے پہنا، 15 سال کی عمر میں جب یہ ننگا لباس میں پہن کے آؤں گی تو میں تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، پھر تو تعویذ لے کے آئے گا، مجھے اثر نہیں کرے گا، عبد الحنان سے پانی پڑوا کے لائے گا، مجھے اثر نہیں کرے گا، پھر تو مسجدوں میں دعا کرے گا اور تیرے لیے وقت کے ولی دعا کریں گے، اللہ دعا ان کی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ لباس تو آپ مارکیٹ سے کر لے کے آئے، کوئی کھانے پینے کی، کوئی کھیلنے کودنے کی، کوئی جھولے لینے کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں میوزک نہ ہو۔ اب کہہ رہے بچیاں قرآن نہیں پڑھتی، کیسے پڑھیں؟ چنچنے کے اندر گانے کی آواز، چوسنی میں گانے کی آواز، پلیٹوں میں گانے کی آواز، واکر میں گانے کی آواز، جھولے میں گانے کی آواز۔ یہ رو رہی تھی، پیٹ تھی، اے اماں تیری گود میں 9 مہینے رہی، تو نے مجھے قرآن کی لوری نہ سنائی، 2.5 سال تیری کوک میں گود میں دودھ پیا، تو نے مجھے اللہ اماں قرآن کی لوری نہ سنائی، تو نے گانے کو میرے ساتھ اتنا کھڑا کر کے میرا یار بنا دیا۔ اماں تجھے موت آئے گی، گانے کی آواز میرے کانوں میں ہوگی، اماں جان خدا کے واسطے ڈر جا، ہمیں اتنا گانا نہ سنا کہ تجھے موت کی آخری سانسوں میں کوئی کلمہ ہی نہ پڑھا سکے۔ ایمانداری سے بتاؤ محمود کوٹ والو، وقت تو زیادہ ہو رہا، مغرب پڑھیں گے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنے دنوں کے اپنے بالک واسطے دعا کری؟ اللہ کاروبار میں برکت دے دے، مالی قرضہ اتار دے، مالی کمیٹی والی میری کھل جاوے، یا اللہ کرایہ دینا اللہ دے دے۔ یہ تمہیں معصوم بچے نظر نہیں آ رہے جنہوں نے تمہاری قبروں کا وارث بننا ہے؟ اس قابل تم نے انہیں بنایا ہے؟ جب آپ میں اپنے ماں باپ سے بے وفائی کر گئے تو یہ وفادار رہیں گے؟ چلو میرے عزیزو 2025 ہے، ہمیں تو ماں باپ کی قبروں کا رستہ آتا ہے، اگر اپنے بچوں کو اتنا بیگانہ کیا، خدا کی قسم آنے والے وقتوں میں یہ قبرستان کے رستے بھول جائیں گے۔ اتنی بے فکری زندگی گزر رہی ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو، الہ العالمین دکان کا وارث میں نے بنا دیا، مکان کا وارث میں نے بنا دیا، کاروبار کا میں نے بنا دیا، اللہ تو میرے بچے کو میری قبر کا بھی وارث بنا دے۔ پیچھے کا غم کھا گیا، پیچھے کا غم کھا گیا، پیچھے کا تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں، مر کے دیکھ لے، اگلے دن خدا پاک کی قسم تو نہیں 4 آدمی تیری دکان کھولنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیچھے کا آگے کا غم کر۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے بڑے چھرے بیگم سمیت، بچوں سمیت بڑے بڑے چھرے انہوں نے تیار کر رکھے، اگر تو ان کے لیے غلطی سے کچھ دے کے نہ گیا، یہ دعا بھی تیرے لیے نہیں کریں گے، دعا تو دور کی بات ہے۔ محمود کوٹ والو، کسی کے مرنے کے بعد کسی کی دکان بند نہیں ہوئی، محمود کوٹ والو کسی کے دروازے پہ تالا نہ لگا، رب اکبر کی قسم 1 گیا 10 بسنے والے آ گئے، 1 دکان کا والی گیا 50 دکان کے مالک آ گئے، لیکن بد نصیبی سال ہو گیا مرے ہوئے، کوئی قبر کا وارث ہی نہیں آیا، کوئی خبر پر ہاتھ اٹھانے والا ہی نہیں آیا۔ یہ زندگی ہے، یہ تیار کیے بچے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ورنہ کوئی پتہ نہیں کس وقت پھیرا لگ جائے، اسرائیل علیہ السلام ادھر کو جاتا جاتا ادھر کو بڑھ کے جائے اور پتہ نہیں کسے کس وقت لے کے چلا جائے۔ کیا چھوڑا کیا پایا؟ گھر بنا گیا جی، گھر بنا گیا۔ آج میں بتاؤں گھر کس کا نام ہے؟ ہاں اللہ نہ کرے اور ثناء اللہ کسی کی گھر والی فوت ہو جاتی ہے، کیا کہتے ہیں یار گھر خالی کر گی، گھر میں دل نہیں لگ رہا، گھر خالی کر گی۔ میں نے کہا اچھا کیا بات؟ میں نے تو صرف جنازے کی چرپائی دیکھی تھی، میں نے جاتے ہوئے گاڑیاں نہیں دیکھی تھی، منجے نہیں بستر نہیں دیکھے تھے، میں نے گھر میں بڑھ کے دیکھا سارا سامان ہے۔ میں نے کہا کہاں گھر خالی کر گئی؟ جس منجے پہ مری تھی وہ منجا بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کہا نا مولوی صاحب رونق سامان سے نہیں ہوا کرتی، رونق گھر والوں سے ہوا کرتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے گھر سامان کا نام نہیں، گھر عورت کا نام ہے، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ اس احساسات کے گلچن کی حفاظت کرنے کے لیے پیسہ ضروری نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے اخلاق ضروری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پانی ضروری ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جس گھر کو آمنہ کے لال کی زندگی کا پانی لگ گیا وہ گھر دنیا کے اندر بھی جنت بن گیا ہے۔ اسی لیے مدرسہ 4 دیواری کا نام نہیں۔ آج بھائی عطا اللہ کی بیٹی عالمہ بنی اور بچیاں عالمہ بنی، کتنی بنی ماشاءاللہ؟
2 बच्चियां आलिमा बनी, दरासात दीनिया भी होगा, हाफिजा भी बनी होंगी। रब्बे अकबर की कसम, इसका नाम मदरसा, बिल्डिंग का नाम मदरसा नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम क्यों दिया? वह एसी लगे, वह बेंच लगे, लेकिन तालीम का म्यार बड़ा लो कमजोर है। हाँ, चांद पर जाना सिखा दिया, पत्तों पे मेरा जीदो तजर्बा करना सिखा दिया, लेकिन ना माँ समझाई, ना बाप समझाया, ना बहन समझाई, ना रिश्ता समझाया, ना बेटी समझाई, ना अखलाक समझाया, ना किरदार सिखलाया, ना मेरा अजीजो नंबर ना सिखाया, ना जी ना सिखाया। आ जाओ, फिक्र दावत है, मदरसों के अंदर आ जाओ। ओ भाइयों, ना हींग लगे, ना फटकड़ी, ना पैसा, ना देला, ना चमड़ी, ना चमड़ा, ना दमड़ा, कुछ भी ना लगे। आओ अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को और अपने बच्चों की जिंदगियों को सवारो, ताकि कयामत का दिन हो, कयामत का दिन मैदान माशर में तन्हा ना रहो, बल्कि ये माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले जाए। किसी का बेटा सिफारिश करे, किसी की बेटी सिफारिश करे। याद रखो, अगर मर्द दीन पर खड़ा हो जाए, मर्द की जिंदगी के अंदर दीन आ जाए, दीन मेरे अजीजों एक इंसान की जिंदगी में आता है। अगर औरत दीनदार बन जाए तो दीन नस्लों के अंदर आ जाता है, दीन खानदानों के अंदर आ जाता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर आए, फूलों की माला, अम्मा जी आज कामयाब हो गया, अम्मा जी आज बेड़ा पार हो गया। 8 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ लिया, 90,000 लोगों ने 90,000 ने तौबा कर ली। अम्मा देख तेरे बेटे का क्या कमाल। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मां रोने लग गई। अम्मा जी क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू गमी के? का ना बेटे खुशी के, लेकिन सारे का सारा नतीजा तूने अपनी तरफ कर लिया। माँ के दूध का क्या बनेगा, मेरी दूध की धारों का क्या बनेगा, मेरी तिलावत का क्या बनेगा, मेरी पाक पास निगाहों का क्या बनेगा, मेरे पर्दे का क्या बनेगा, मेरी जुबान की सच्चाई का क्या बनेगा, मेरी आंख की गैरत का क्या बनेगा, मेरी जुबान के मीठे बोल का क्या बनेगा, तेरे बाप की ताबेदारी का क्या बनेगा, फरमाबरदारी का क्या बनेगा। रब्बे अकबर की कसम है, एक सलाम सिद्दीक अकबर को भी आया था, एक सलाम खदीजातुल कुबरा को भी आया था। सिद्दीक ने जब माल नबी पे खर्च किया, तबूक के मौके पे सलाम आया, खदीजातुल कुबरा को पहले ही सलाम आ गया। जब शोहर की वफादारी में खप गई, लग गई, जब सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और हुजूर मुस्कुराने लग गए। अम्मा खदीजातुल कुबरा कहने लगी, या रसूलल्लाह, आज चेहरे की रंगत क्यों बदल गई, आज मुस्कुराहट चेहरे पर क्यों आ गई? फरमाया, खदीजा अल्लाह की कसम मैं नहीं हंस रहा, बल्कि मुझे पीछे खड़ा जिब्राइल हंसा रहा है। आज जिब्राइल क्या लेके आया? कुरान की वही लेके आया का? नहीं, आज जिब्राइल अपना भी सलाम लेके आया, मेरे रब का भी सलाम तेरे पे लेके आया है। ऐ खदीजा, तुम्हें मोहम्मद की खिदमतगारियां करती है, इससे राजी होकर जिब्राइल भी तुझे सलाम, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। सिद्दीक ने तो माल खर्च किया तबूक के मौका पर, बाद में खदीजातुल कुबरा को पहले। मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी फरमा बरदारियों का क्या बनेगा? अगर तेरा बाप गैरतमंद होता, अगर तेरा बाप गैरतमंद ना होता तो मुझ जैसी गैरत वाली औरत कहाँ से लेके आता? मैंने तेरी तरबियत के अंदर हया का, किरदार का, अखलाक का, अच्छी सोच का, अच्छी फाहमो फरासत का, अच्छे बोल का इस्तेमाल किया। ऐ मेरे बच्चे, तू तो इतनी सी कोपल थी, इतना सपत्ता था। अल्लाह अकबर, माँ ने अपनी मोहब्बतों और प्यार किरदार के रंग दिखाए, तब इतना बड़ा दरख्त बन गया, फिर ये सायादार बना, इसने माँ को भी अपने साए में छुपा लिया। अल्लाह अकबर, और गुमराहों के लिए भी हिदायत का जरिया बन गया। ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये सारा तेरा कमाल नहीं, बल्कि तेरे माँ की दूध की धारों का कमाल है, ये कमाल है माओ का। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने घर वालों की हिफाजत, अपने घर वालों के। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक नौजवान आया और आकर अफसरदा होकर बैठ गया। उमर, आज मैंने शिकवा करना है, आज मैंने गिला करना है। आपने फरमाया, क्या हुआ? कहिया, जो मेरा बच्चा, इसने मेरे नाक में दम दे दिया, इसने मेरी मत मार दी है, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या हुआ? कहा जी, इससे पूछ तो सही, क्या इस पर मेरा हक कोई नहीं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या बात है, जब आप क्या क्यों नहीं मानता? हज़रत उमर ने अपना सोटा उठाया, जज्बाती गुस्से में से सोटा उठा लिया। उन्होंने को, उमर, लाठियों से मार, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, सोटे से मार, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन उमर मेरी भी तो सुन ले, आया सारे हक मेरे पर है, मेरा हक मेरे बाप का कोई नहीं? हज़रत उमर ने फरमाया, हाँ, तेरे बाप पर तेरे 3 हक है। सुनो, औलाद के हक, बाप पर 3 हक है। पहला हक ये, बच्चा पैदा उसका नाम अच्छा रखे, बच्चा पैदा
اس کو قرآن کی تعلیم دے. بچہ پیدا ہو اللہ اکبر، اور بچہ پیدا ہو اس کے لیے ماں کا انتخاب اچھا کرے. بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھے. عمر سن، پھر اس نے میرے لیے ماں کا انتخاب نہ کیا. یہ ماں میرے لیے کون سی لے کے آیا؟ حبشن غلام لے کے آیا. مثل آج کی، آج ماں میرے عزیزو شیشے کے آگے کھڑے ہونے والی لائے، کردار سنبھالنے والی لے کے نہیں آئے. میرا نام اس نے جو لان رکھا، کچرے کا ڈھیر رکھا. عمر اس نے میرا نام اچھا نہیں رکھا. عمر اس نے ساری زندگی مجھے قرآن کھول کر نہ دکھایا. اب میرے عزیزو بتاؤ قصور باپ کا تھا کہ بیٹے کا؟ آج کہہ رہے مولوی صاحب دعا کرو بچہ نمازی بن جائے. باپ کو کبھی عید کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ نمازی کیسے بنے گا؟ اگر باپ تہجد گزار ہو تو انشاءاللہ بچہ مسجد میں جا کے اذانیں دے گا. اگر باپ جمعے کی نماز پڑھنے والا تو باپ کو بٹھا کے مسجد کے اندر لے کے جائے گا. جب باپ کو ہر وقت روڈ پہ بیٹھے دیکھا تو اس نے بھی کسی کی بیٹھک کا دروازہ دیکھ لیا. میرے محترم دوستوں کو ناموں کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کے اندر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کھولنا تو آتا ہے، دیکھنا تو آتا ہے. روزانہ پابندی سے دن میں ایک مرتبہ ناشتے سے پہلے یا ناشتے کے بعد قرآن پاک کھولا کرو اور تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو. اپنے بچوں کے سامنے بیٹھا کرو تاکہ بچوں کو بھی پتہ لگ جائے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں 20-25 سال پہلے چلے جاؤ، آخری بات ہے، 20-25 سال پہلے چلے جاؤ. بچے چھوٹے چھوٹے بابا سے قرآن پاک چھینا کرتے تھے، الٹے سپارے لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے. ٹوپی میرے عزیزوں باپ کی اتار کے سر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. بیٹیاں ماں کا دوپٹہ کھینچ لایا کرتی تھی. امی نماز پڑھے تھی، بیٹی مصلی کھینچ کے لے آتی تھی. اب تو امی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بیٹی کے نیچے مصلی کہاں سے آئے گا؟ اب تو امی نے موبائل پکڑ رکھا، بیٹی کے ہاتھ میں تسبیح کہاں سے آئے گی؟ رب اکبر کی قسم ہے، اپنے پرکھوں کو ماضی کے جھڑکوں میں نہ بلا دو، اپنے پرکھوں کی یادوں کو تازہ رکھو. دادا یہ کیا کرتا تھا، نانا یہ کیا کرتا تھا، دادی یہ کرتی، پردادی یہ کرتی، تاکہ آنے والی پوت کو پتہ لگے یہ کافروں کا گھر نہیں، یہ مسلمانوں کا گھر ہے. اللہ سے آج آپ میں مل کے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کریں. کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بولا ہوا نہیں کہتے. میرے عزیزو مالک تو بڑا کریم ہے، مالک تو بڑا رحیم ہے، مالک تو بڑا میرے عزیزو اللہ اکبر میرے عزیزو نوازنے والا. لیکن ہم نے پہچاننے میں انکار کر دی. چلو آج اپنے رب کو پہچان کے اپنے رب سے معافی مانگے. 3 مرتبہ زبان حال سے سارا مجمع 3 مرتبہ زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ قبول فرماوے. 5 وقت کی نماز کی توفیق، رزق حلال، قرآن پاک پڑھنے والا اور زبان کے بول کا میٹھا بنائے تاکہ دل توڑے نہ، دل جوڑنے والا بنا دے. اللہ عمل کی توفیق دے. اگر 5 منٹ آپ سے اور مانگ لو، انکار تو نہیں کرو گے میرے بھائی؟ پکی بات ہے، زور سے تو بول دو. 5 منٹ آپ کے اور انشاءاللہ کٹے نماز پڑھیں گے، اپنے گھر گھر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس اللہ سے کہوں گا اگلے سال سے مجھے بلا لی بندے دا بتا مل لگ سے جنرو کرے شاہ پروازے گیو ڈاڑھی چٹی اسی موتے مٹی تن پرسیا لوک جنازے بعد سبا لج پال کو آکھی اج بھی ترمے ویس بٹیاں دا چادر گل کفنی وایا منہ کفنی وچ لوکیاں دا باہر گناہ دے ٹرن نہیں دیندے بن میت تے لاش چویاں دا باقی سب رشتے چھوڑ کریں مڈر بے سیاں ایک تیری آس بچیاں دا فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بتا ہے. فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بتا ہے، خدا کو بتا ہے. چھڈ کے محل مایا تے رنگلے ٹکانے، چھڈ کے محل مایا تے رنگلے ٹکانے رکھ ستے وچ قبر دے دلاں دے سرانے، رکھ ستے وچ قبر دے دلاں دے سرانے. تیری ساڈی اصلی اوہا جاہے، تیری ساڈی اصلی اوہا جاہے. فنا ہے اتھا کہیں نرانا خدا کو بقا ہے. فنا ہے
जिवें मैड मौल चासी उवें उथीसी तेरी जवानी दी धज वज नरासी तेरी जवानी दी धज वज नरासी जॾां मौत वाल पांधी सिरां दी अबासी जॾां मौत वाल पांधी सिरां दी अबासी पीछे भज से तेरा केड़ा उराहे फनाहे इथां कहीं निराणा खुदा को बकाहे